بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بارش کا مہینہ شروع ہو کر تقریباً 3 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پورا علاقہ جو ہے اس میں سوکھا پڑا ہوا ہے۔ لوگ پینے کے پانی کے لیے بھی پریشان ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہے، کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، بعض علاقوں میں پینے کے پانی کے لیے 10 اور 15 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، اور بعض جگہوں پر پینے کے پانی کا ایک مٹکا وہ 50 روپیے میں فروخت ہو رہا ہے، اور ایک ڈرم 200 روپیے میں بک رہا ہے، اور بعض جگہوں پر پانی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو میلا کچیلا پانی استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ پریشان ہیں لوگ پانی کے قحط کی وجہ سے۔ ہزاروں روپیوں کے بیج اپنے کھیتوں میں لوگوں نے بوئے ہوئے ہیں، لاکھوں روپیوں کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور خدا کا نظام دیکھو کہ ملک ایک ہی ہے لیکن علاقے مختلف ہے۔ ہمارے علاقے میں جہاں بارش نہیں ہے، وہی ہمارے پڑوس میں جو گجرات ہے، اس کے اوپر راجستھان ہے، اس کے بعد کے جو علاقے ہیں نارتھ کے، وہاں پہ بارش کے کثرت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ گجرات میں 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ اس سال اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ پورے شہر اس کے اندر ڈوب گئے، بسیں بہہ کر چلی گئی، پل بہہ کر چلے گئے۔ بھوپال میں ہم لوگوں نے سنا ہوگا، مدھیہ پردیش کے اندر پورا کا پورا ریلوے ٹریک بہہ کر چلے گیا، جس کی وجہ سے 2 ٹرینوں میں آپس میں بھڑنت ہو گئی، اور ایک ٹرین جو ہے وہ زمین پہ گر گئی ایک علاقے کے اندر۔ اور بعض جگہوں پر پورے کے پورے گاؤں بہہ کر چلے گئے پانی کے اندر۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش اتنی ہو رہی ہے کہ لوگ بارش کے کثرت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور ہمارا جو علاقہ ہے، مہاراشٹر کا جو علاقہ ہے، اس سے متصل کچھ علاقے ہیں، یہاں پر لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں اور پینے کے پانی کے واندے پڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کے لیے محتاج ہیں۔ بادل آ رہے ہیں چاروں طرف سے۔ مجھے ایک علاقے میں جانے کا موقع ملا، ایک کسان سے میں نے بات کی، وہ کہنے لگا کہ یہ جو بادل ہے یہ پچھلے 2 مہینے سے ایسے ہی ہے، ایک دم گھنے بادل، جن کو دیکھ کر ایسا لگے کہ اب بارش ہوں گی، طوفانی بارش برسیں گی، مگر بارش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اصل میں یہ جو اسباب مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، بادلوں کا آنا اور بارش کے برسنے کے اثرات ہم کو محسوس ہونا اور بارش کا نہیں برسنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ کے کنٹرول میں۔ اسی لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ علاقوں میں اتنی بارش برسا رہے ہیں
کہ وہاں پر بستیاں کیا بستیاں بہہ کر جا رہی ہے، ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں پچھلے سالوں کے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ قحط سے لوگ پریشان ہیں، بادل یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم وہاں کے بادلوں کو برسنے کا ہے، یہاں کے بادلوں کو اللہ نے روک دیا ہے۔ تو اللہ نے وہاں کے بادلوں کو برسنے کا حکم دیا، یہاں کے بادلوں کو رکنے کا حکم دیا، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اب اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کہیں پہ بارش کیوں برساتے ہیں اور کہیں پہ کیوں نہیں برساتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین پر لوگ زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر بارشوں کو روک دیتا ہے۔ جس زمین کے لوگ زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر بارشوں کو روک دیتا ہے۔ جہاں کے لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو برسنے سے روک دے گا۔ پھر بھلے ہی ہم کتنی ہی نماز استسقاء پڑھو، کتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، لیکن مرض کا جو علاج ہے، جو اس کا سد الباب ہے، جو اس کا اوتھینٹک ریزن ہے، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کا علاج کیا ہے، کون سی میڈیسن اس کو چاہیے، وہ اگر ہم اس کو نہیں دیں گے، وہ مرض کا اگر دوسرے دواؤں کے ذریعے سے علاج کریں گے تو کہاں سے علاج ہوگا؟ اب ہمارے بزرگ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم یہ مثال ایک دم موٹے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اور اس کے جسم کے اندر جو ہے ٹائیفائڈ کا مرض پوری طرح سے پھیل گیا۔ اب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس میں جائے، اور ڈاکٹر اگر اس کو پین کلر دے، اس کو گھٹنوں کے درد کی دوا دے، تو مجھے آپ بتاؤ اس کے ٹائیفائڈ کی بیماری دور ہوگی کیا؟ اس سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بیماری ایک ہے اور علاج ہم دوسرے طریقے سے کریں گے تو کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو بیماری ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں ادا کرنا ہے، اگر ہم اس کا علاج دعاؤں کے ذریعے سے کر رہے ہیں، نماز استسقاء کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تو علاج کہاں سے ہوگا؟ علاج تو اسی وقت ہوگا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ بارشوں کو اس لیے روک دیتا ہے کہ اس زمین کے لوگ زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں۔ اب یہی اس کا علاج ہے، جب تک لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے نہیں بنیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمتوں کے اور برکتوں کے خزانے نہیں کھلیں گے۔ بارشیں اسی وقت برسیں گی، رحمتیں اسی وقت اتریں گی، برکتیں اسی وقت اتریں گی جب اس زمین کے لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوں گے۔ اب جب زکوٰۃ ہی نہیں ادا کریں گے تو پھر اللہ کہاں سے بارشوں کو برسائے گا؟ اس لیے بارشیں رکی ہوئی۔ ہمارا معاملہ دیکھو، آج اگر ہم نے خود نے بیٹھ کر حساب لگائے، ہم لوگ زکوٰۃ کے بارے میں ہمارا موٹے موٹے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے پاس میں اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے تو ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر اگر ہم کسی عالم سے، مفتی سے مسئلہ معلوم کریں گے تو وہ ہم کو سمجھائیں گے کہ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ہمارے پاس کیش ہے یا سامان تجارت ہے تو بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہم لوگ یہ چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں 4 تولے سونا پڑا ہوا ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ کیش بھی ہے۔ اب اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، شریعت میں تو ہے 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، ابھی تو میرے پاس 7.5 تولے نہیں ہے بولے سونا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کو آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کمپیئر کریں گے تو ایک موٹے موٹے حساب سے تقریباً 30,000 روپئے کا اماؤنٹ آتا ہے، کم و بیش اپروکس، اوپر نیچے اگر کریں گے تو 30,000 روپئے کا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے جو جس کے پاس میں ہو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب اگر ہم آج کے حساب سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے تو آج مسلمانوں کے پاس میں 30,000 کے موبائل فون ہیں، 40,000 روپئے کے موبائل فون ہیں، 50,000 کے 60,000 کے ہم لوگ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، 1-1 ڈیڑھ لاکھ روپئے کی ہماری گاڑیاں ہیں،
ہمارے گھروں میں 25-25, 30-30 ہزار روپے کا فریج ہم استعمال کرتے ہیں. جو الیکٹرانک سامان ہیں ہمارے گھروں میں 25,000 30,000 کی واشنگ مشینیں ہیں ہمارے پاس میں. دوسرے ہمارے جو اخراجات ہیں جس کے اوپر ہم جو ہمارے ایکسپینسز ہے جس کے اوپر ہم خرچہ کرتے ہیں ہزاروں روپیوں میں. اب ایسا آدمی کون ہوگا جس کے پاس میں 30,000 روپے پڑے ہوئے نہ ہوں؟ ہر آدمی ہے. اگر ہم نے حساب لگائے آج کے زمانے کے حساب سے 90% مسلمان ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. کتنے فیصد مسلمانوں پہ بھائی؟ 90% مسلمان ایسے. مگر مسئلہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر ابھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. زکوٰۃ ہر مسلمان اگر وہ اپنا جائزہ لے اور بیٹھ کے حساب کرے کہ میرے پاس میں کیش کتنا ہے، میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، میرے پاس میں سونا کتنا ہے، میرے پاس چاندی کتنا ہے، میرے پاس میں پلاٹ کتنے ہیں، میرے پاس میں کھیتی کتنی ہے، میرے پاس میں دنیاوی اور تمام چیزیں کتنی ہیں. اب اس میں سے جو ضروریات کی چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے گاڑی ہے، جیسے لیپ ٹاپ ہے، جیسے موبائل فون ہے، جیسے فریج ہے، جیسے ٹی وی ہے، جیسے اوون ہے، جیسے واشنگ مشین ہے، جیسے اور ادر چیزیں ہمارے گھروں میں ہم یوز کرتے ہیں، وہ یوز کرنے والی چیزوں کو بازو نکال دیں گے، وہ زکوٰۃ کے اندر نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس میں کیش ہے اور تمام چیزیں ہیں وہ اگر 30,000 سے اوپر بڑھتی ہے ہم کو حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. اور ضروری ہے جب تک ہم زکوٰۃ کے ادا کرنے والے نہیں بنیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو نہیں برسائیں گے. ہوتا یہی ہے ہم لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی سستی کرتے ہیں اور کاہلی کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کس کے لیے نکالنا ہے؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے نکالنا ہے. ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کا نکالنا ایسا ہے جیسے اپنے مال کے کچرے کو نکالنا ہے، جیسے اپنے مال کے گندگی کو نکالنا ہے، مال کے میل کو اپنے مال سے دور کرنا ہے اور اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سیکیور کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں دینا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان کے بھی مال کے بھی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں. اور بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، 2.5% کا اماؤنٹ. 2.5% کی کوئی آج کے زمانے میں ویلیو نہیں ہے. میں اور آپ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں ہماری گورنمنٹ 15% اس میں سے ٹیکس لیتی ہے. کتنے % ٹیکس لیتی ہے بھائی؟ ہاں موبائل کا ریچارج ہے ہم لوگ 50 روپے کا لیتے ہیں. مجھے بتاؤ 50 روپے میں سے کتنے روپے آتے ہیں؟ 40 روپے آتے ہیں. اب حساب کرے تو 15% سے بھی اوپر ہو گیا. 50 روپے کے ریچارج میں اگر 15% نکالیں گے تو 42.5 روپے آنا چاہیے، 40 روپے آتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ گورنمنٹ پورے 20% ٹیکس میں کھا رہی ہے. موٹر سائیکل ہم لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا مارکیٹ اگر 50,000 روپے ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ پہلے اپنا 15% ٹیکس جو ویٹ ہے وہ تو آپ کو کسی بھی حال میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد کارپوریشن کا ٹیکس الگ، اس کے بعد میں ادر جو ٹیکس ہے وہ الگ، روڈ ٹیکس الگ، یہ ٹیکس الگ، وہ ٹیکس الگ، سارے جو ٹیکسز ہے وہ ملا کے وہ گاڑی 65 سے 70,000 روپے تک جاتی ہے. اتنی مہنگی 20,000 روپے ہم کو ایکسٹرا جو دینا پڑ رہے ہیں وہ کس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے؟ گورنمنٹ کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. مجھے بتاؤ آپ کہ جب ہم ٹیکس میں 20% دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں 2.5% ادا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ مجھے بتاؤ 20% اور زکوٰۃ کا جو 2.5% ہے اس میں سے اماؤنٹ کون سا بڑا ہے؟ 20% والا ہے. اس کے علاوہ پھر اگر ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس میں جو بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، سال کو ہم کو جو ہے گورنمنٹ کا اس کا IT ریٹرن بھرنا پڑتا ہے. جو جاب کرنے والے ہمارے بھائی ہیں گورنمنٹ نے ابھی تو ان کے لیے رول ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس کی سالانہ سیلری اگر 5 لاکھ روپے سے اوپر جاتی ہے تو اس کو 12.5% ٹیکس دینا پڑے گا. کتنے % ٹیکس دینا پڑے گا؟ اور وہ 12.5% بولے تو کم سے کم اس کی بیچارے کی تنخواہ میں سے 70,000 روپے ہوتے ہیں جو پورے کے پورے گورنمنٹ کو جاتے ہیں.
اب اندازہ لگاؤ اگر 5 لاکھ روپیے پہ کوئی اگر زکوٰۃ ادا کرے تو 5 لاکھ روپیے کی زکوٰۃ کتنی ہوں گی؟ کتنی ہوں گی؟ کتنی ہوں گی بھائی؟ 12,500 روپیے اور 70,000 روپیے دوسری طرف گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ زیادہ ہے یا 12,500 روپیے زیادہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. گورنمنٹ ہمارے سے جو ٹیکسز لے رہی ہے وہ زکوٰۃ کے مقابلے میں 10 اور 15 گنا زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پر کام کرتے ہیں، کانٹریکٹ بیس پر کام کرتے ہیں، یا آپ گورنمنٹ کا کوئی کانٹریکٹ لیتے ہیں یا کسی پرائیویٹ کمپنی کا کوئی کانٹریکٹ لے کر بھی کام کر کے دیتے ہیں تو گورنمنٹ ٹیکس پہلے لیتی ہے. آپ کا 10% TDS وہ لوگ پہلے کاٹتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بل دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 3 لاکھ روپیے کا کام کیا تو آپ کو 2,70,000 روپیے کا وہ بل دیں گے اور 30,000 پہلے ہی کاٹ کے لے لیتے ہیں ٹیکس کے طور پہ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ایسا ہے کہ سال گزرنے کے بعد ادا کرو. ابھی تو سال نہیں گزرا، وہ پیسے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے، آپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ گورنمنٹ نے اپنا حصہ وصول کر لیا. اب چاہے آپ کو آپ کے پیسے ملو یا مت ملو. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں گے تو زکوٰۃ کی جو مقدار ہے 2.5% وہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی مسلمان اس میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. مال سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ میں کیوں ادا کروں. حالانکہ وہی پیسہ جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے تھا اگر ہم نہیں ادا کریں گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ پیسہ بعد میں چور کھائیں گے، وہ پیسہ ڈاکو کھائیں گے، وہ پیسہ ہماری اولادیں عیاشیوں کے اندر خرچہ کریں گی، وہ پیسہ وارثین لٹائیں گے. جو باپ نے 1-1 روپیہ جوڑ کر رکھا تھا، اپنی جان کو بھی نہیں کھاتا تھا. رہتے ایسے بہت سارے لوگ جن کی حیثیت ہوتی ہے سید نگر سے ہڑپسر تک ہونڈا سٹی کار میں وہ جا سکتے، نہیں جاتے. وہ بولتے 10 روپیے میں رکشے میں جائیں گے نا، بولے کار میں کائے کو جانے کا، کون خرچہ کریں گا اس سے پیسے. بہت سارے لوگ بس میں سفر کرتے. ایک صاحب سے میری شیواجی نگر بس اسٹینڈ پہ ملاقات ہوئی، میں گاؤں کی طرف جا رہا تھا. ارے میں بولا حاجی صاحب کدھر نکلے؟ بولے نہیں میں بھی گاؤں کی طرف جا رہا. ارے میں بولا یار مجھے لگا تمہارے پاس 2-4 کاریں ہوں گی، تمہاری جو کنڈیشن ہے جو حیثیت ہے اس کے حساب سے، اس لیے کہ تمہاری 2-4 دکانیں ہیں. میں بولا ہر دکان کا بھاڑا 10,000 سے بھی پکڑے تو مہینے کے 60-70 ہزار تو تم کو دکانوں کے فلیٹوں کے 1,00,000 سے 1.5 لاکھ روپے تو بیٹھ کے تم کماتے. میں بولا مجھے لگا تمہاری خود کی کوئی کار ہوں گی، تم کار میں جا رہے ہوں گے. نہیں میں گورنمنٹ بس میں جا رہا، آدھا ٹکٹ ہے نا بولے میرے کو. ہاں آدھا ٹکٹ ہے بولے میرے کو، میرے پاس وہ کارڈ بنایا ہوا ہے بولے. اس کے لیے میں مہامنڈل کی بس میں سفر کرتا ہوں. دوسرا فائدہ کیسا ہے بولے مولانا، راستے میں اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا نا علاج بھی پھکٹ میں کر کے دیتے بولے. ارے میں بولا تم ایکسیڈنٹ کا کائے کچھ سوچ رہے، ابھی اس کے بعد کا اللہ سے اچھی امید رکھو نا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو بخل ہے، جو کنجوسی ہے، اپنی جان پہ بھی نہیں خرچہ کرتے ہم کو ایسا لگتا. اور جو لوگ میں نے دیکھا ہوں ایسا جو 1-1 روپیے کو محفوظ کر کے اور اللہ کے حق کو چھوڑ کر جو جمع کر کے جب دنیا سے جاتے ہیں، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت کی 5 FDیاں تھی، حضرت کا یہ کاروبار تھا، حضرت کا یہ تھا وہ تھا، اور اس کے بعد وارثوں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اور پھر وارثین کیا کرتے ہیں، وہ مال وصول کرنے کے بعد، اس لیے کہ باپ نے جو کمایا تھا وہ تو بیچارے نے خون پسینے کی خون پسینہ ٹپکا کر کمایا تھا، اس کو 1-1 روپیے کی قدر تھی، مگر اولاد کو قدر نہیں رہتی، اس لیے کہ اولاد کو مفت میں ملا ہوا رہتا. اب بچوں کی عیاشیاں چل رہی ہیں. چلو رے بولے کون سے گاؤں میں جترا ہے؟ بولے آج جو ہے جعفر آباد کی جترا ہے. کرو بولے گاڑی، آج شام کو جائیں گے وہاں پہ. اب جا رہے ہیں وہاں پہ تماشا دیکھنے کے واسطے میں. اور یہ جو سیٹھ صاحب ہے باپ کی میراث میں پیسہ ملا ہوا ہے، ساتھ میں آدھا ڈزن دوستوں کو لے لیے، گاڑی بھی ان کی طرف سے، رستے میں ڈھابے کا خرچہ بھی ان کی طرف سے، جترا میں بھی دھینگانا چل رہا. اولال کرو بولے پیسے اپنی طرف سے. اب وہ جو باپ کی کمائی تھی، میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں جن کے باپوں نے 100 ایکڑ زمینیں بیٹوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے. آج وہ لڑکے ہوٹلوں کے اندر کپ بشیا دھونے کو مجبور ہیں.
میں نے اپنے بچپن میں جن لوگوں کا جلال اور جن لوگوں کا جلوہ دیکھا کہ جن کے باپ جب گلی سے گزرتے تھے تو لوگ آدھے گھنٹے تک ان کے بارے میں چرچا اور تذکرہ کرتے تھے. ارے بولے یہ فلانے میر صاحب جا رہے ہیں, یہ فلانے سیٹھ صاحب جا رہے ہیں, یہ فلانے زمیندار صاحب جا رہے ہیں. اور ان کے انتقال کے بعد جب بچوں میں کھیتیوں کے بٹوارے ہوئے, اس لیے کہ ان کو پھکٹ میں ملا ہوا تھا, اور انہوں نے عیاشیوں کے اندر وہ زمینوں کو جب برباد کر دیا, ایک وقت ایسا آیا کہ اناج کے لیے 1 ایکڑ بھی زمین نہیں بچی. آج لوگوں کی ہوٹلوں میں وہ لوگ کب بچیاں دھونے کے لیے مجبور ہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ سوچ کر اولاد کے لیے جمع کرنا. اولاد کا سب سے بڑا دشمن وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو بے دین چھوڑ کر اور ان کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر جائے. اگر آپ اپنی اولاد کے سچے اور حقیقی دوست ہیں تو اولاد کے لیے آپ اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے آپ سے کہ زکوٰۃ تو تیرے اوپر فرض تھی, تو نے کیوں نہیں ادا کی؟ ادا کرنا پڑے گی. تو اس کے لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, ہم اس میں بخل کر کے وہ مال سے چمٹ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک میرے جان پہچان والے ہیں, وہ ایک سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس میں جو ہے اتفاق سے 10 تولے سونا تھا اس ٹائم پر. اب سفر کے درمیان میں ایسا ہوا, ایک دم نارمل ڈبے کے اندر لوگ بھی ایسے رہتے کہ ساتھ میں جو ہے مال ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, تو اس کو ذرا حفاظت سے لے کر جانے کا, یا سفر کر رہے تو نارمل ایسی ٹرین میں سفر نہیں کرنے کا. اب وہ ساتھ میں ہی لے کر سفر کر رہے تھے. عورت ذات غفلت کے اندر بیچاری سو گئی. اب پونا اسٹیشن پہ جب پہنچے تو دیکھے وہ جو پرس تھا جس کے اندر سارے زیورات رکھے ہوئے تھے وہ پورے کھراٹ ہو چکے ہیں, نام و نشانی نہیں ہے اس کا. اب اس کے بعد میں تلاش کیے, اس کی رپورٹ وغیرہ لکھائے, تحقیقات کیے, تو وہ ملنے کو تیار نہیں, اور ابھی تک اس کا کوئی آتا پتہ نہیں. اب مجھے آپ بتاؤ نا, ریل کے اندر سے گئی ہوئی کوئی چیز اب وہ یہاں پہ آنے کے بعد میں مل سکتی کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے. اللہ اگر لینا چاہے نا, یہ راستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لینے کے. پھر چوری کے ذریعے سے مال برباد ہوتا ہے, اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ مال جو سمندروں میں ڈوب جاتا ہے, وہ مال جس کو آگ کھا جاتی ہے, وہ مال جو صحراؤں میں برباد ہو جاتا ہے, یہ وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوئی ہوتی ہے. اور جس مال کی اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. اور اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہماری بات چل رہی ہے کہ بارش کیوں رکتی ہے, بارش اسی لیے رکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا اس لیے کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بارش کو روک دیتا ہے. ہم زکوٰۃ کو روکیں گے, اللہ کسے روکیں گا بھائی؟ بارش کو روکیں گا. پھر کتنی بھی روزانہ بھی نماز استسقاء پڑھے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا علاج ہی زکوٰۃ ہے. اور کسان لوگ خاص طور پہ زکوٰۃ کے معاملے میں حد سے زیادہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں, اس لیے کہ زکوٰۃ خالی مال کی, بینک بیلنس کی, پیسے کی, روپیے کی نہیں ہے. کھیتی باڑی میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے, اور اس کی زکوٰۃ تو ایک دم کیش میں ہے, اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. آپ کا سنترے کا ملہ ہے, آپ کا مال نکل گیا, 100 پوتے اگر آپ کو مال ہوا ہے اور آپ کے کھیت میں کنواں تھا تو آپ 100 پہ 5 پوتے نکالیں گے. اور اگر آپ کے کھیت میں کنواں نہیں ہے اور بارش کے پانی پہ اگر آپ کا ملہ چلتا ہے تو 100 پہ آپ کو 10 تھیلے نکالنا پڑیں گے. کتنے تھیلے نکالنا پڑیں گے بھائی؟ 10 تھیلے نکالنا پڑیں گے. ہر چیز کا عشر اسی وقت میں نکالنا فرض ہے. مثال کے طور پہ اب آپ بولیں گے آپ کے کھیت میں ٹماٹے لگائے ہوئے ہیں, اب ٹماٹے جب آپ نے نکالے, اگر آپ کو 1 کنٹل ٹماٹے ہوئے تو اسی وقت میں آپ کو 10 کلو ٹماٹے الگ سے عشر کے نکالنا پڑیں گے. کاندا ہے اگر آپ کے کھیت میں پیرا ہوا, گیہوں ہے, جواری ہے, کوئی بھی چیز آپ کے کھیت میں پیری ہوئی ہے, اس کی زکوٰۃ اسی وقت میں فرض ہوتی ہے. جیسی مال نکل گیا آپ کو ویسی کیا کرنا پڑیں گی؟ زکوٰۃ ادا کرنا پڑیں گی.
اب ہوتا کیسا اس معاملے میں سب سے بڑی سستی یہ ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شیتکری لوگوں کو 100 200 تھیلے جواری کے گیہوں کے ہوتے ہیں. اب کوئی مدرسے والے آ گئے تو ایک تھیلا، وہ 100 تھیلوں میں سے وہ ایک تھیلا مطلب 1% نکالتے ہیں عشر، اور ہر مدرسے والے کو اس میں سے جو ہے 10 کلو کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں. بانٹو بولے اس میں دار، اس کو بھی جو ہے اپنے لیے بہت بڑا کام سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا. ایسے سے اللہ کا حق نہیں ادا ہوتا. اور اللہ مالوں میں برکت دیتا ہے. کب دیتا ہے؟ جب ہم اللہ کے حق کو ادا کرتے ہیں. اگر اللہ کے حق کو نہیں ادا کریں گے، اللہ کھیتی کے مال میں سے بھی پھر ہاتھ چرا لیتا ہے برکت کا، اور برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیتا ہے نیتوں کے اوپر. کائے پر دیتا ہے بھائی؟ نیتوں کے اوپر. اگر نیت ہے عشر نکالنے کی، نیت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، نیت ہے اللہ کا حق ادا کرنے کی، برابر اللہ ان زمینوں پہ بارشوں کو برساتا ہے، برابر ان زمینوں کے اوپر اللہ رحمتیں برساتا ہے، برابر ان زمینوں میں سے مال نکلتا ہے، اور مال والے کو اس کا مال کا جو مارکیٹ ویلیویشن ہے اس کے حساب سے اللہ مال کا پیسہ بھی دیتا ہے. اور نیت اگر خراب ہے، اللہ کا ہم نے حق نہیں ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے پھر وہ کب کس وقت برکت کو اپنے اس مال میں سے کھینچ لے میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایک کسان سے میری ملاقات ہوئی ہمارے گاؤں طرف. بولے میرے کو پچھلے سال 100 تھیلے مونگ ہوا تھا. کتنے تھیلے مونگ ہوا تھا؟ 100 تھیلے مونگ ہوا تھا، اور 90 روپے کلو کا بھاؤ چل رہا تھا. مطلب ایک کنٹل مونگ جو ہے وہ 9,000 روپے میں بک رہا تھا. 90 روپے کے بھاؤ سے اگر پکڑیں گے تو 100 تھیلے مونگ ہونے کے بعد میں 100 تھیلے کا اگر ریٹ ہم نے نکالے تو وہ 9 لاکھ روپے کا مونگ ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیے؟ ارادہ کیے، گاڑی والے سے بات کیے، ٹاٹا 407 والے کو. اس کو بولے بھائی صبح میں گاڑی لے کے آنا فجر کے پہلے، اپنے کو جو ہے مونڈے میں لے جانے کا ہے مونگ. تو بازو میں ایک گاؤں کے اندر جو ہے مشورہ دینے والے بہت رہتے. ارے کائے کو بیچ رہا؟ بولے ابھی تیزی ہے، 100 روپے کے اوپر کا بھاؤ آنے والا ہے 8 دن کے اندر. 1 لاکھ کا نقصان کائے کو کر کے لیتا؟ رکنا بولے، اور 8-10 دن رکنے میں کیا نقصان ہے؟ اب وہ جو تھا اللہ کا بندہ، اس سے کسی نے کہا، عالم صاحب نے، وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. بولے ماشاءاللہ آپ کو 100 تھیلے مونگ ہوا؟ بولے ہاں 100 تھیلے مونگ ہوا. آپ نے عشر نکالے؟ عشر مدرسے کی پاوتی سال کو بناتا. بولے میں نہیں مدرسے کی پاوتی نہیں، وہ پاوتی جو رمضان میں تم بناتے وہ صدقے کی ہوں گی، زکوٰۃ کی ہوں گی. یہ جو مونگ ہوا تمہارے کو 100 تھیلے جو مونگ ہوا، اس میں سے تم نے عشر مطلب جو 10واں حصہ ہوتا ہے. بولے مولانا یار تم لوگ ریکا میں نوے مسئلے لاتے. بولے کچھ بھی 100 میں سے 10 تھیلے کوئی نکالیں گا کیا؟ بولے نہیں 100 میں سے 10 تھیلے، ایک آدھا تھیلا تم بولتے تو چلو ہم تمہاری بات کو قبول کرتے تھے. 100 میں سے 10 تھیلے زکوٰۃ نکالو بول رہے. بولے نویز بات پہلی بار سن رہا. بولے میں ارے بولے بابا وہ جو زکوٰۃ رہتی پیسے کی، سونے کی، چاندی کی، وہ 2.5% رہتی، لیکن کھیتی کی زکوٰۃ الگ رہتی اور وہ کیش میں نکالنا پڑتی. جب تم کو 100 تھیلے مونگ ہوا تو 10 تھیلے تم کو اللہ کے راستے میں دینا پڑیں گے. نہیں بولے ایک آدھا تھیلا اگر تم بولتے ہوں گے تو میں مدرسے کو دینے تیار ہے، اتنے کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے. بولے اب خدا کا کرنا دیکھو، جو مال یہ صبح میں فجر کے بعد میں مونڈے میں پہنچانے والے تھے، دوسرے دن سے اس میں مندی آنا شروع ہو گئی. جو 9 کے ریٹ میں مونگ بک رہا تھا وہ 8.5 کا ہوا، اس کے 2 دن بعد میں 8 کا ہوا، اور 4-5 دن کے بعد 7,000 روپے کے اوپر وہ آ گیا. اس کے بعد میں انہوں نے بولے بابا ابھی جلدی سے نکالو. کم ہوتے ہوتے پھر 5 کے نیچے چلے گیا تو اور میرا نقصان، یعنی آدھے کو نقصان میں آ جاؤں گا. انہوں نے فوراً گاڑی بھرے، اور گاڑی بھرنے کے بعد میں 9,000 روپے کے بھاؤ سے جو مونگ بکنے والا تھا اس کو 7,000 روپے کے حساب سے لے جا کے مونڈے میں بیچ دیے. اب 100 تھیلے پہ ان کو کتنے کا نقصان ہوا؟ 2 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. کتنے کا نقصان ہوا بھائی؟ 9 کے بھاؤ سے جب بیچنے والے تھے تو 9 لاکھ روپے بننے والے تھے، لیکن اب مارکیٹ میں مندی آ گئی، 7 کے بھاؤ سے بکے تو کتنے کا بکا؟ وہ 2 لاکھ روپے. اس میں ان کو نقصان ہو گیا، 7 لاکھ روپے ان کے ہاتھ میں آئے. اب وہ مولانا سے جب واپس سے ملاقات ہوئی، بات چیت کرنے لگے. انہوں نے بولے کیا ہوا مونگ کا؟ بولے بیچ دیا میں نے، مارکیٹ میں مندی تھی، 7 کے بھاؤ سے میرے کو پیسے ملے.
مولانا نے بولے دیکھو جس دن میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا اس دن 9 کا ریٹ چل رہا تھا، چلو تم 9 کے بھاؤ سے بھی اگر عشر نکالتے تو تمہارا کتنے کا نقصان ہوتا تھا؟ 90,000 روپے کا، اور مال تمہارا بکے بھی تمہارے کو 8,10,000 روپے اس میں آتے تھے، لیکن چونکہ تمہاری نیت میں تبدیلی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں بھی تبدیلی آ گئی۔ تمہاری نیت یہ آئی کہ میں اللہ کا حق کیوں ادا کروں، تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو اللہ کی ذات ایسی ہے۔ میں نے تو یہاں دنوں کی بات کیا، وہ گھنٹوں کے اندر مارکیٹ کے ریٹ اوپر اور نیچے کرتا ہے۔ کتنی دیر میں کرتا ہے بولو بھائی؟ گھنٹوں میں، منٹوں میں ریٹ وہ اوپر نیچے کرتا ہے۔ دیکھو بولے اس نے ریٹ گرایا، تم کو 2 لاکھ کا نقصان ہوا، حالانکہ 90,000 اگر تمہارا جو جا رہا تھا وہ نقصان نہیں تھا، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہونے والا تھا، اور اللہ کے خزانے میں اگر جمع ہوتا تو اللہ کی ذات ایک دم غیور ہے، اللہ میں بے غیرت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اتنی غیرت مند ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے واسطے خرچ کرے، اللہ میاں یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے کہ ایک آدمی میرے لیے خرچہ کرے اور میں جو ہے اس کو اس کا بدل نہیں ادا کروں۔ اللہ اس کو 10 گنا سے بدل ادا فرماتے ہیں۔ کتنے گنا سے بدل عطا فرماتے ہیں بھائی؟ 10 گنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل عطا فرماتے ہیں۔ تم آج اللہ کا حق ادا کرتے، اللہ تم کو اس کا 10 گنا عطا فرماتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جو بارش نہیں برس رہی ہے یہ میرے اور تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس زمین کے لوگ زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس زمین پہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ آج ہمارے اس علاقے کے اندر جو بارش نہیں برس رہی ہے وہ تمہارے اور میرے زکوٰۃ کے نہیں ادا کرنے کی وجہ سے برس رہی ہے۔ خود اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ میں گارنٹیڈ بولتا ہوں یہ بات کہ اس مجلس کے اندر 90% لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 90% لوگ، ہم لوگ ایسے ہیں، اگر ہم نے خود بیٹھ کر اپنا حساب کرے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مگر چونکہ یہ ہماری کاہلی ہے، چونکہ یہ ہماری سستی ہے، یہ ہماری دنیا سے محبت ہے، یہ ہماری مال سے محبت ہے، ہم مال کو ایسے چٹکے ہوئے ہیں، ہم مال کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ مال ہمارے سے کب چھوٹے گا؟ جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ کہاں پر چلے جائیں گے بھائی؟ ہاں، قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں برسے، اللہ کی طرف سے عافیت کا معاملہ ہو، دیکھو ہماری نیتیں اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی ہوں گی اور ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ ورنہ بادل روزانہ آ رہے ہیں، 2 مہینے سے بادل ہے، برس رہے کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں نہیں برس رہے اور ادھر جو ہے گاؤں کے گاؤں بہہ کے جا رہے پانی کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ نے روکا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ نیتوں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اب راستے میں ایسا ہوا کہ ساتھ میں جو سپاہی وغیرہ تھے جنگل میں زیادہ دور نکل گئے، وہ لوگ پیچھے رہ گئے، سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اب شکار کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو سادے کپڑوں میں ہوتا ہے، شکار کے لیے ویسا تو نکلیں گے نہیں سر پہ تاج وغیرہ پہن کر پورے اہتمام کے ساتھ میں۔ اب سادے کپڑوں میں بادشاہ سلامت تھے، نکلتے نکلتے وہ جنگل کے اس پار نکل گئے اور سارے ساتھی چھوٹ گئے پیچھے، اور گئے تو جنگل کے اس پار میں جو ہے ایک انار کے باغ کے اندر پہنچ گئے۔ پریشان، پینے کو پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، حلق پورا سوکھا ہوا، بھوک سے بھی بے حال تھے۔ اب وہ جو شیتکری تھا، کسان جو تھا باغ کے اندر کام کرنے والا، اس نے دیکھا کہ بیچارہ کوئی مسافر آدمی ہے، وہ فوراً دوڑتا ہوا گیا اور جانے کے بعد اس نے ایک درخت سے ایک انار توڑا، اس کے ٹکڑے کیا اور آدھے انار کو اس نے نچوڑا تو وہ آدھے انار کے اندر جو جوس نکلا اس کی وجہ سے پورا گلاس بھر گیا، اور وہ بھرا ہوا جوس اس نے بادشاہ کی خدمت میں لے کر آیا۔ بولے بھائی صاحب آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، آپ جو ہے مسافر معلوم ہوتے ہیں، یہ لو اس کو نوش فرما لو۔ اب بادشاہ سلامت نے وہ آدھا گلاس جو انار کا جوس تھا اس کو پینے لگے تو تھوڑا بدن میں انرجی آ گئی حضرت کے، اب دماغ بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت بولنے لگے صلاح انار کے ملنے والے بہت کمائی کر رہے شاید، آدھے انار میں پورا گلاس بھر دیا اس نے، ان کے اوپر بھی اب ٹیکس لگانا پڑے گا۔
کیا لگانا پڑے گا؟ ہاں، بادشاہ کی نیت میں تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، نیت بدل گئی بادشاہ سلامت کی۔ بادشاہ نے وہ گلاس دیا کسان کے پاس میں اور اس سے کہا کہ ایک گلاس اور لے کر آؤ۔ وہ کسان گیا اور وہ جو آدھا بچا ہوا انار تھا اس نے وہ پورا جب نچوڑا تو نچوڑنے کے بعد آدھا گلاس بھی وہ جوس سے نہیں بھرا، اس نے واپس سے ایک انار توڑا، وہ پھر پورے انار کو نچوڑا تو 1.5 انار ملا کے اس کے بعد میں جو ہے وہ گلاس بھرا اور بادشاہ کے پاس لے کر آیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پیا تو بادشاہ جو ہے وہ حیرت میں پڑ گیا کہ پہلے اس نے آدھے انار کے اندر پورا گلاس بھر دیا تھا اور دوسری مرتبہ 1.5 انار میں بھی پورا گلاس نہیں بھرا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ دل میں سوچنے لگا اور اس نے وہ کسان سے کہا، بولے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے آدھے انار میں پورا گلاس بھر گیا تھا اور بعد میں 1.5 انار میں بھی گلاس نہیں بھرا۔ تو کسان جو ہے وہ بھی اپنے زمانے کا ولی تھا، اس لیے کہ وہ زمانے کے جو بڑے بڑے اللہ والے ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم قیافہ عطا کیا ہوا تھا۔ وہ کسان کہنے لگا، بولے حضرت پہلے جب میں نے آدھا گلاس جوس کا بھرا تھا اس ٹائم پر ہمارے بادشاہ کی نیت کچھ اور تھی، اور جب میں نے 1.5 انار جب بھرا اس ٹائم پر ہمارے بادشاہ کی نیت میں شاید کچھ تو بھی کھوٹ آ گئی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے مال میں سے برکتوں کو اٹھا لیا۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کیا، استغفار کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے نیت میں کھوٹ آ گئی تھی، جیسے ہمارے گورنمنٹ کی بھی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ وہ ریزرویشن کے واسطے جو لوگ لائن لگاتے ہیں نا اس کو کیا بولتے، جو ایک دن پہلے ریزرویشن ملتا ہے تو تتکال گورنمنٹ نے اس کی بھی ہراسی شروع کر دی، بولے جو جتنے زیادہ پیسے دیں گا اس کو سیٹ ملیں گی۔ اب ریٹ لگاتے جاؤ، جو جتنے زیادہ پیسے لگائیں گا اس کو سیٹ ملیں گی۔ گورنمنٹ کی نیت میں کھوٹ آ گئی، اس لیے اللہ نے ہمارے ملک میں سے بھی برکتوں کو اٹھا لیا۔ اسی لیے دیکھو پیاز 80 روپے کلو مل رہی ہے، سبزیوں کے دام آسمان پہ پہنچ چکے ہیں، اللہ نے اناج میں سے برکت اٹھا لیا ساری، کیونکہ ملک کے وزیر اعظم کی نیت میں جب کھوٹ آ گیا، بادشاہ کی نیت جب خراب ہو گئی، اللہ نے تمام چیزوں پہ سے کائے کو اٹھا لیا بھائی؟ برکتوں کو اٹھا لیا۔ یہ برکتیں ہمارے ملک سے اس لیے اٹھ چکی ہے آج کہ بارشیں نہیں، کسان لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور کھیت کیا کھیت جو ہے سوکھ چکے ہیں۔ پھر بادشاہ کی نیت میں جب تبدیلی آئی، اس نے توبہ کیا، پھر کسان سے کہا کہ اب میرے لیے واپس سے گلاس میں جوس لانا۔ کسان گیا، اس نے پھر آدھا انار جب کاٹا اور کاٹنے کے بعد جب اس کا جوس نکالا تو واپس سے آدھے انار میں پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، ارے بولے پھر واپس سے آدھے انار میں پورا گلاس بھر گیا۔ وہ کسان کہنے لگا شاید ہمارے بادشاہ کی نیت صحیح ہو چکی ہے، اس کے نیت میں درستگی آ گئی، اس نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، اس لیے اللہ نے واپس سے برکتوں کو بھیج دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ بارشوں کو نازل فرمائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔